تو میں نے جب نریندر مودی سے جب شروع میں آ کے بات کی تو انہوں نے خدشات کئی ظاہر کیے کہ جی ہمارے خدشات ہیں، آپ کے پاس ٹریننگ کیمپس ہیں، آپ کے پاس فلانی چیزیں ہیں. تو میں نے ان کو تب سمجھایا کہ ہمارے ملک میں ایک 2014 میں جب آرمی پبلک سکول کا جب ایک بہت تکلیف دہ ثانیہ ہوا تھا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ گئی اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان پہ سائن کیا جس کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ملیٹنٹ گروپ پاکستان سے آپریٹ نہیں کریں گے. میں نے ان کو سمجھایا اس چیز کا. اس کے بعد ہم نے کوشش کی ان سے ڈائلاگ شروع کرنے کی اور ہم نے ریئلائز کیا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. اس کے بعد پلوامہ ہو گیا. جب پلوامہ ہوا تو ہم نے پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن ہمیں تب بھی احساس ہو گیا کہ ان کے الیکشنز تھے اور وہ اپنے الیکشنز کے لیے انہوں نے پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانا تھا اور کشمیر کی عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے ان سے دنیا کی نظر اٹھانی تھی. تو انہوں نے سارے جو قدم لیے وہ لیے اس لیے اوٹمنٹ پیدا کر کے اور وہ جیتے. تو انہوں نے سارے جو قدم لیے وہ لیے اس لیے اوٹمنٹ پیدا کر کے اور وہ جیتے. ڈوسیئر بعد میں بھیجا اور اپنے پلینز پہلے پاکستان بھیج دیے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے صحیح جواب دیا اور پھر جب ان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہم نے فوری واپس کر دیا بتانے کے لیے کہ پاکستان کی کوئی انٹینشن جنگ کی نہیں ہے. اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ گئے اور ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں الیکشنز ہو جائیں اور جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر ریزیوم کریں گے بات چیت. الیکشنز ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی اور مجھے یاد ہے جب ہم بشکک میں ایک ایس سی او کی کانفرنس تھی ادھر ہم نے جب ان کا رویہ دیکھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ہماری کوششیں امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، یہ اس کو کمزوری لے رہے ہیں. تو ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے آگے بات چیت نہیں کریں گے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میں ملا تو میں نے اسی کو سامنے رکھتے کہ بائی لیٹرل تو آگے ایشو بڑھ نہیں رہا تو ان کو میں نے انوائٹ کیا کہ یہ ایک ہاٹ سپاٹ ہے دنیا میں، سارا 1 ارب لوگ جو برے صغیر میں ہیں وہ ہاسٹیج ہیں اس کشمیر ایشو سے. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بیچ میں پڑ جائیں گڈ فیتھ میں. انڈین رسپانس آپ کے سامنے تھا. اب جو یہ ہوا ہے جو انہوں نے کل کیا ہے، میں اس ہاؤس کے سامنے جو آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ مجھے تب بھی جب ہم بشکک میں تھے تب ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے سے بات چیت کرنے کا. اور میں جو سسپیکٹ کرتا تھا وہ چیز کل سامنے آ گئی. یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا، یہ ان کے الیکشن کا مینیفیسٹو تھا. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. اسپیکر صاحب یہ نظریہ ان کا، یہ نظریہ بیس ہے آر ایس ایس کے نظریے کے اوپر. ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آر ایس ایس کے، گولواکر ایک اور ان کے کئی، ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے. جس آئیڈیالوجی کے سامنے ہم کھڑے ہیں ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ مسلمانوں کو وہ ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے. ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ جب آزادی ملے گی یہ صرف ہندوؤں کا ہندوستان ہوگا. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ سب جتنے بھی لوگ وہاں ہندوستان میں بستے تھے، جتنی بھی اقلیتیں تھیں، یہ سب کا پاکستان ہوگا. ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی. اور آج بھی آپ ان کے فاؤنڈنگ فادرز جو آر ایس ایس کی ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی بڑی کلیئر آئیڈیالوجی تھی کہ یہ صرف ہندوؤں کے لیے انڈیا ہے، ہندو راج تھا. اور ایک ان کے اندر ایک مسلمانوں کے خلاف تعصب تھا. اور وہ کیوں تھا؟ وہ ریزینٹ کرتے تھے کہ انہوں نے 500-600 سال ہندوستان پہ حکومت کی
اور جب انگریز جا رہا تھا تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت آیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم ہندوستان میں دبا کے رکھیں، سیکنڈ کلاس سٹیزن رکھیں۔ اسپیکر صاحب، آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹریبیوٹ پے کریں، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے جو اس آئیڈیالوجی کے تھرو دیکھ لیا انہوں نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے۔ لائف ہمارے سامنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیسے قائد اعظم جیسا انسان جس کے لیے جو اس سب چیزوں سے اوپر تھے، وہ آزادی چاہتے تھے انگریز سے، کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم جیسا انسان آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے؟ اور جب آپ 1920s کے اندر قائد اعظم کی تقریریں پڑھے، جب وہ علیحدہ ہوئے کانگریس سے، تو مسلمانوں کو کہتے رہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بروٹ میجورٹی کے اندر مسلمانوں کو دبایا جائے گا، تم انگریز کی غلامی کے بعد یہ ہندو راج کی غلامی کرو گے۔ یہ قائد اعظم کی آپ تقریریں آج بھی آپ پڑھیں، ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ذہن تھا جو سمجھ بیٹھا تھا کہ کس طرف جا رہی ہے گیم۔ قائد اعظم مایوس ہو کے انگلینڈ گئے، واپس آئے، اور اگر 1937 کا الیکشن میں جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ سچ ہے، کسی مسلم لیڈر کو منسٹری میں نہیں شامل کیا گیا، تو وہ جو ان کو خوف تھا کہ یہ ہندو راج کی طرف جا رہا ہے، اس خوف جب مسلمانوں کو آیا تو تب وہ مسلم لیگ کی طرف آئے اور تب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی۔ آج وہ لوگ ہندوستان میں جو کہ ٹو نیشن تھیوری میں نہیں مانتے تھے، میں جب انڈیا میں کئی کانفرنسز پہ گیا ہوں تو کشمیری لیڈرشپ کے وہ لوگ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ بڑا غلط ہوا پاکستان بنا، مانتے ہی نہیں تھے۔ آج میں ان کے منہ سے سن رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جناح کی ٹو نیشن تھیوری ٹھیک نکلی۔ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں آج یہ موجودہ ہندوستان میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان یا اقلیتیں، مسیح برادری سے بھی وہی ہو رہا ہے، یہ برابر کے شہری نہیں ہیں۔ اور اسپیکر صاحب، اسی میں قائد اعظم کی اب بات کرنا چاہتا ہوں، صرف چھوٹی سی یہ کہ قائد اعظم نے جب 11 اگست کی تقریر کی، جو فیمس تقریر ہے کہ سب آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، اور ہم غلطی سے کہتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم سیکولر تھے، وہ جو ان کی تقریر تھی، میں یہ جو آپ کو ابھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں یہ دو نظریہ کیا ہیں؟ ایک تو نظریہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ ریسسٹ نظریہ ہے، مسلمانوں کو ایکول نہیں مانتے، ہندوؤں کا وہ چاہتے ہیں ہندوستان۔ دوسرا نظریہ جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، جو قائد اعظم کا نظریہ تھا، وہ یہ نظریہ تھا کہ یہاں سب برابر کے انسان ہوں گے، اور وہ نظریہ کدھر سے لیا تھا؟ وہ مدینہ کی ریاست سے لیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے مدینہ کی ریاست میں، جو انہوں نے مساک مدینہ، اور وہ نظریہ کدھر سے لیا؟ یہ تو اب اور لیول پہ چلی جائے گی۔ جو میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ پڑھیں، وہ اس لیے کہا تھا کہ ہماری بائی لیٹرل ٹاکس تو فیل ہو چکی تھی، وہ ہوتی نہیں تھی۔ یہ اس لیے ہم سب کو سمجھنا ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے۔ میرا جو آج مقصد اس کا ریکوزیشن کرنے کا یہ جوائنٹ سیشن تھا، اس کے بڑے سیریس کانوٹیشنز ہیں۔ نمبر 1 چیز کیا ہے؟ انہوں نے اب وہاں اس کو جو 5 سال سے کرتے آ رہے ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، اب انہوں نے اور دبانا ہے کشمیر کی ریزسٹنس کو، آزادی کی موومنٹ کو۔ یہ کیونکہ ان کو اپنا برابر کے انسان نہیں سمجھتے، کوئی ڈیموکریٹکلی کوشش کرتے ہیں، کوئی موومنٹ چلاتے ہیں، کوئی لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ لے کے آتے ہیں،
وہ مائٹ از رائٹ پاور استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا۔ پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا، پلوامہ ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا۔ میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا۔ انہوں نے دنیا نے کہنا جی پاکستان سے دہشت گردی آئی، جبکہ سب کو پتا ہے کہ پلوامہ میں پاکستان کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو بھی پتا ہے۔ تو اب جب یہ ان کو اوپریس کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے، اس کا جب رد عمل آئے گا، میں آج کہہ رہا ہوں، اس لیے یہ انہوں نے ایک اور بھی چیز کرنی ہے۔ انہوں نے، مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے۔ انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ لوگ وہاں سے نکالے تاکہ دوسری میجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں کو غلامی کے لیے دب جائیں۔ یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے، اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ کیونکہ مجھے پتا ہے جب پلوامہ میں، پلوامہ کے بعد جب ہندوستان نے اپنے جیٹس بھیجے اور رات کو بالا کوٹ کے اوپر بومنگ ہوئی، تو ہماری 3 بجے بات چیت ہوئی، صبح کے 3 ساڑھے 3 بجے۔ آرمی چیف تھے، ایئر فورس چیف تھے۔ اب اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا لوگ کیجولٹیز ہوئیں، کیا پاکستانیوں کا خون ہوا۔ ہم نے جب پتا چلا کہ ابھی تک کوئی کیجولٹیز کی فگر نہیں ہے، تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں کریں گے، اور ہم ایک ٹوکن اگلے دن وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے آگے بومنگ کر کے چلے گئے۔ لیکن اگر اسپیکر صاحب ہماری کیجولٹیز ہوتی تو ہماری ایئر فورس نے بھی لاک ان کیے ہوئے تھے ان کے ٹارگٹس جدھر ان کی کیجولٹیز ہونی تھی۔ اور میں بار بار اس کے بعد پلوامہ کے بعد ان کو کہتا گیا کہ 2 نیوکلیر آرم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے، ہم اپنے مسئلے ڈائلاگ سے حل کریں۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سچویشن ہوگا، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے، اور مجھے ان کے اندر ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر ریسس میں نظر آتا ہے۔ یہ جو سپیریئر، جو آج وائٹ سپریمسٹ ہیں، جو آگے گولیاں مار دیتے ہیں لوگوں کو امریکہ اور یہ باہر کے ملکوں میں، یہ ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ سپیریورٹی میں بلیو کرتا ہے، ریشل سپیریورٹی میں، اور یہ اس تکبر کے اندر یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر آزاد کشمیر میں کچھ کرنا ہے، رد عمل آئے گا۔ اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا، انسیڈنٹ ہوا پلوامہ ٹائپ، انہوں نے ایکشن لینا ہے، ہم اس کو جواب دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں، ہم جواب دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مزید وہ اور آگے بڑھ سکتی ہے، وہ بھی جواب دیں گے، ہم بھی دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے۔ کنونشنل وار اگر ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ 2 نتیجے ہو سکتے ہیں۔ وار ہمارے خلاف بھی جا سکتی ہے، ہمارے لیے بھی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے خلاف وار جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اسپیکر صاحب اسی ہال میں میں نے کہا تھا ہمارے پاس 2 راستے ہو جائیں گے، ایک بہادر شاہ ظفر اور دوسرا ٹیپو سلطان کا راستہ۔ ایک راستہ وہ کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ہار ماننے کی کریں گے، دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا کہ آخری خون کے قطرے تک ہم مقابلہ کریں گے۔